سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات، آج انشاءاللہ اس نشست میں ہم لیسن نمبر 18 کے کانسیپٹس دیکھیں گے، اور پہلا کانسیپٹ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے. فعل جو ہے یہ دو طرح کا ہے، یا فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی ہوگا. یعنی لازم فعل ہے تو فعل اور فاعل بس مل کر بات پوری ہو جائے گی، کسی مفعول بہ کی یہاں ضرورت نہیں ہوگی. اس کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ متعدی فعل جو ہے اس پہ آپ کو فعل بھی چاہیے، فاعل بھی چاہیے اور مفعول بہ بھی چاہیے. یہ ہوگا تو بات پوری ہوگی، متعدی کہلائے گا وہ. مفعول بہ کے بغیر اگر بات پوری ہو جائے تو یہ فعل لازم کہلائے گا. مثلا آپ کہتے ہیں فرح المدرس، تو فرح فعل ہے ماضی کا اور المدرس فاعل ہے، بات پوری ہو گئی. تو فرح جو ہے یہ فعل اللازم کہلائے گا. قتل داود جالوت، تو قتل ماضی ہے، داود فاعل ہے، جالوت مفعول بہ ہے. جالوتا کے بغیر یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی تھی، لہذا قتل جو فعل ہے یہ فعل متعدی کہلائے گا. اس کو ہم انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. اور اس کو ہم ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں خرجت طلاب، تو خرجہ جو ہے یہ فعل لازم ہے، فاعل کے ساتھ بات پوری ہو گئی. ادھر آپ کہتے ہیں بنا ابراہیم الکعبۃ، تو الکعبۃ مفعول بہ ہے، لہذا بنا جو ہے یہ پھر فعل متعدی ہوگا. اچھا، کہیں آپ کہتے ہیں نظر نہ الی الجبل ذهبت بالمريض، الی المستشفى. نظر فعل ہے ماضی کا، نا فاعل ہے. الی الجبل یہ جار مجرور ہے. ذہب فعل ہے ماضی کا، تو فاعل ہے. بالمریض جار مجرور ہے. الی المستشفی بھی جار مجرور ہے.
غضب المدرس علی الطلاب الکسلان، علی الطلاب الکسلانی یا علی الطالب الکسلانی. غضب المدرس علی الطالب الکسلانی. ایک حدیث کے الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. لا ارغب فی السفر، لا ارغب فی السفر ھذا الاسبوع. یہاں اگر آپ نوٹ کریں ان جملوں میں فاعل کے بعد یہ جار مجرور کی ایک ٹرم آ رہی ہے آپ کے سامنے نا. فاعل اپنے بعد کسی اسم کو افیکٹ تو کر رہا ہے لیکن یہ ڈائریکٹ افیکٹنس نہیں ہے اس کی نا، انڈائریکٹ یہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ مفعول بہ جو ہیں یہ بھی دو طرح سے آتے ہیں. ایک ڈائریکٹ مفعول بھی کہلاتے ہیں، ایک انڈائریکٹ مفعول بھی کہلاتے ہیں. یعنی مفعول بہ صریح اور مفعول بہ غیر صریح. انڈائریکٹ مفعول بہ، ان ایکسپلسٹ آبجیکٹ اس کو کہتے ہیں. جبکہ یہ ایکسپلسٹ آبجیکٹ کہلاتے ہیں. جو ان ایکسپلسٹ آبجیکٹ ہے یہ فی محل نصب کہلائے گا. یعنی یہ انڈائریکٹ مفعول بھی کہلائے گا. الی الجبل جار مجرور، فی محل نصب مفعول بہ ہے لیکن یہ غیر الصریح کہلائے گا. گویا کہ یہ بھی ہم اس کو بھی مفعول بہ کہیں گے لیکن یہ مفعول بہ غیر الصریح ہوگا. بالمرید جار پلس مجرور، یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کہلائے گا. علی الطالب یہ ان ایکسپلسٹ آبجیکٹ کہلائے گا. اور ظاہر ہے آبجیکٹ کیونکہ منصوب ہوتا ہے لہذا ہم اس کو پھر فی محل نصب کہیں گے. پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ ہم نے کہا فعل جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ان ٹرانزٹیو ورب اور ٹرانزٹیو ورب. یعنی یا لازم ہوگا یا متعدی ہوگا. لازم ہوگا تو مفعول بھی نہیں ہوگا، متعدی ہوگا تو مفعول بھی چاہیے ہوگا اس کو. پھر ہم نے کہا کہ مفعول بھی دو طرح سے آ سکتا ہے. مفعول بھی یوں سمجھنے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے، ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے. جس جملے میں فاعل
انڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہا ہو کسی اسم کے اوپر حرف و جرن کے ذریعے سے، وہ انڈائریکٹ مفعول بھی کہلائے گا، غیر صریح کہلائے گا، ان ایکسپلسٹ آبجیکٹ کہلائے گا. جیسے ان تمام مثالوں میں جو آپ کے سامنے آئیں، ان سب میں یہ جو جار مجرور آئے ہیں یہ سب کے سب انڈائریکٹ مفعول بھی ہے، غیر صریح مفعول بھی ہے. یعنی پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ فعل جو ہے یا لازم ہوگا یا متعدی ہوگا. نمبر 2 بات ہم نے اسی میں یہ پڑھی کہ مفعول بھی جو ہے یہ یا تو ڈائریکٹ مفعول بھی ہوگا یا یہ انڈائریکٹ مفعول بھی ہوگا. انڈائریکٹ یہ ڈائریکٹ منصوب ہوگا، جو انڈائریکٹ ہے یہ جار مجرور ہو کر آئے گا، تو گویا یہ فی محل نصب کہلائے گا. نمبر 2 پوائنٹ ہے لازم کو متعدی کیسے بنایا جاتا ہے. انگلش میں بس آپ کہتے ہیں رائز اینڈ ریز یور ہینڈس. یہ جو رائز ہے یہ لازم تھا نا، امر تھا، لازم پھر تھا رائز کھڑے ہو جاؤ. اینڈ ریز یہ متعدی، ریز واٹ یور ہینڈس یہ متعدی ہے، یہ متعدی ہے، یہ اس کا آبجیکٹ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انگلش میں یہ استعمال بہت کم ہوتا ہے، لیکن عربک میں یہ استعمال کامن ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. ان عربک اٹ از کامن. مثلا ثلاثی مجرد میں جو فعل لازم ہے وہ باب تفعیل میں جا کر متعدی بن جاتا ہے. ٹھیک، مثلا نزل وہ اترا، اور نزلہ کا مطلب کہتا ہے اس نے اتارا. یہ لازم تھا، یہ متعدی ہے. آپ کہتے ہیں نزلت من السیارۃ ونزلت الطفل. نزلت فعل اور فاعل ہے، یہ بھی فعل اور فاعل ہے، لیکن الطفل اس کا مفعول بھی ہے. یہ لازم تھا، لیکن نزلت جو ہے یہ متعدی ہے. لازم سے یہاں متعدی بناتے ہوئے آپ نے کیا کام کیا؟ ثلاثی مجرد میں
لازم فعل کو متعدی بناتے ہوئے مزید فی کے عین کلمہ کو ڈبل کر دیا. ایسے ہی ہے نا, فا عین اور لام, لیکن یہاں آپ نے کیا گیا فا عین عین اور لام کیا آپ نے. یہ جو پروسیس ہے اس عمل کو التضعیف کہتے ہیں. یعنی لازم سے متعدی بناتے ہوئے گویا فارم 1 سے ثلاثی مجرد سے جب آپ باب تفعیل میں جاتے ہیں تو آپ عین کلمہ کو ڈبل کرتے ہیں. اس پروسیس کو التضعیف کہتے ہیں, ڈبل کر دینا. یعنی نمبر 1 آپ نے کیا کیا اس میں کہ آپ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید میں گئے باب تفعیل میں تو فعل متعدی ہو گئے. نمبر 2 ثلاثی مجرد سے باب افعال میں فعل کو لے جانے سے فعل لازم سے متعدی ہو جاتا ہے. ہم نے پچھلے چیپٹر میں کافی تفصیل کے ساتھ یہ پڑھا. جلستو آپ کہتے ہیں جلستو فی صف الاول وَأَجْلَسْتُ الطفل بجانبی. جلس فعل تھا, تو فاعل تھا, اور یہ فعل تھا لازم. فی صفی جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ. وَأَجْلَسْتُ یہ بھی فعل ہے ماضی کا, لیکن اب یہ فعل متعدی بننے جا رہا ہے. یہ فاعل الطفل مفعول بہ. یہ جو آپ نے پروسیس اختیار کیا کہ آپ نے ثلاثی مجرد کے شروع میں ایک حمزہ لگا کر فا کلمہ کو سکون دیا, یہ پروسیس جو ہے یعنی یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ حمزۃ التعدیہ کہلاتا ہے. یہ پروسیس تضعیف کہلاتا تھا اور یہ حمزہ حمزۃ التعدیہ کہلاتا ہے. مزید یہ کہ کچھ افعال ایسے ہیں جو باب تفعیل اور باب افعال دونوں میں آتے ہیں. مثلا نزل سے نزل اور انزل دونوں طرح سے یوز ہوتا ہے. نزل بھی یوز ہوتا ہے, انزل بھی یوز ہوتا ہے. کلیئر ہوگی یہاں تک بات؟ دونوں سے متعدی بن جائے گا. دونوں سے متعدی بن جائے گا.
ہم نے بنایا نا، یہ نزلت میں متعدی بنا، وہ انزل میں متعدی بنا. ہم نے اس کو 2 حصوں میں پڑھا کہ لازم کو متعدی کیسے بنایا جائے گا. نمبر 1 ہم نے کہا ثلاثی مجرد لازم سے باب تفعیل میں لے جانے سے متعدی ہو جائے گا، اور اس پروسیس کو التضعیف کہتے ہیں. نمبر 2 ہم نے کہا کہ ثلاثی مجرد سے باب افعال میں فعل کے جانے سے بھی فعل متعدی بن جائے گا. اس حمزہ کو حمزۃ التعدیہ کہتے ہیں.